نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ 24-25 گھنٹے سے مجھے اپنے بزرگ دوست بریگیڈیئر صدیق سالک بہت یاد آ رہے ہیں۔ صدیق سالک صاحب اس وقت جب 1988 میں ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ہوا میں پھٹا تھا اور لاتعداد جرنیل اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، ان میں سے صدیق سالک بھی شامل تھے جو کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR کے سربراہ تھے۔ یہ اس روایت کے آخری امین تھے جو کہ انگریز نے قائم کی تھی۔ انگریز کو بخوبی علم تھا کہ فوج کو عوام کے ساتھ رابطے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو علمی طور پر اور جس کی زبان و بیان عوام کے ساتھ تھڑکتی ہو اور وہ عوام کو سمجھتا ہو اور عوام کے ساتھ گفتگو کرنے کا فن جانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سب سے مشہور شاعر جو کہ لوگوں کے دلوں کی مدتوں دھڑکن رہے، فیض احمد فیض، وہ کرنل کے عہدے پر فائز تھے اور انگریز نے انہیں جنگ عظیم دوم کے وقت اسی ISPR کا سربراہ لگایا ہوا تھا۔ ابوالحسن حفیظ جلندھری کہ جنہوں نے شاہ نامہ اسلام لکھا ہے وہ بھی اسی ISPR کے سربراہ رہے ہیں، بے شمار لوگ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی روایت چل نکلی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے کہ جس کے اندر یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر کام جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی طور پر خود کر سکتے ہیں۔ ہم نے فلم بنانی ہو تو بنا سکتے ہیں، ہم نے کچھ کاروبار کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، ہم نے پلاٹ بنا لینے ہوں ان کو شاندار طریقے سے، ان کی کالونیز بنانی، بہت کچھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں۔ لیکن ادب اور کمیونیکیشن ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی سینسٹیوٹی کا نہ آپ کو کچھ اندازہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سائنس ہے جس کو انسان نے صدیوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں ایک شکل دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ISPR صاحب کی، ڈائریکٹر جنرل صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی، اسے میں اگر کاؤنٹر پروڈکٹیو کے طور پر کہوں تو وہ بے جانا ہوگا۔ اگر تو کوئی دیانتدارانہ رائے انہیں دیتا تو شاید آج اس پریس کانفرنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس واقعے کے بعد شاید پورے پاکستان کی نبض کا احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ لوگ اس ایک سال کے اندر کن کن حالات سے گزرے ہیں اور لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں اور کیا جانتے ہیں، لوگوں کے ریاکشن کیا ہے۔ ایسے معاملات کے اندر چیزوں کو بھول جانا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن شاید یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کو ایک ذاتی انا کی جنگ سمجھ لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی کہ آج ایک وزیر اطلاعات پاکستان نے بھی پریس کانفرنس کر ڈالی اور یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک سیاستدان کس طرح اپنے ارد گرد اپنی طرف آنے والے نفرت کے تیروں کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ جس طرف طاقت کے مراکز موجود ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں ہمیں برا بھلا مت کہیں، ہمیں مت کہیں کہ آٹے کا بحران کیا ہے، ہمیں مت کہیں کہ بجلی کے مسئلے کیا ہیں، ہمیں مت کہیں کہ تم نے اتنے 40 سال تک تم نے 138 ارب ڈالر جو ہے قرضہ ڈالا ہے، ہمیں مت کہیں کہ سلکرو ڈیٹ کا ہے۔ ہاں ٹھیک، 9 مئی کے تیر تم لے کے سیدھا سیدھا اس طرف چلے جاؤ کہ جہاں تم اس وقت اس دن گئے تھے اور اس کے بعد ہم پیچھے بالکل بری ذمہ ہو جائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس سارے سینیریو کے اندر نقصان صرف ایک آرگنائزیشن کا ہوا ہے اور وہ ہے پاکستان کی فوج۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے تو شاید ہم اس کو ریپیئر نہیں کر رہے۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جس سچویشن کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، دیانتدارانہ طور پہ ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کب آپ نے پاکستان کے اندر عزت کمائی اور کب پاکستان کے مسائل حل ہوئے اور کب پاکستان امن کے راستے کی طرف چل پڑا۔ میں ایک بات بہت اہم ہوتی ہے، ہیروز جو ہیں وہ ترانوں سے نہیں بنتے، ہیروز جو ہیں وہ کتابوں سے نہیں بنتے، ہیروز جو ہیں وہ نصاب تعلیم سے نہیں بنتے، ہیروز لوگوں کے دلوں کے اندر رہا کرتے ہیں۔ جس زمانے میں
یہ پورے کا پورا پاکستان بہت بڑا تھا، مشرقی پاکستان بھی تھا، مغربی پاکستان بھی تھا، تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان نے جس وقت اس پورے خطے پر اپنا تسلط قائم کیا تھا اور مارشل لا لگایا تھا، تو اس کے خلاف بلوچستان کے اندر ایک موومنٹ چلی تھی جس میں نواب نوروز خان جو تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ نواب نوروز خان کی ایک پوری تاریخ ہے جھالاوان کے علاقے کی، جو بہت تفصیل سے ایک طویل عرصہ انگریز کے خلاف بھی جدوجہد کرتے رہے، سکر جیل سے بھی بھاگے۔ ان کو پہاڑ سے اتارنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور بلوچستان کے عوام آج تک کہتے ہیں کہ ان کو قرآن پاک دے کے نیچے اتارا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ 15 جولائی 1960 کو وہ لوگ، نواب نوروز خان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 7 اور ساتھی تھے، جن کو سزا سنائی گئی اور 15 جولائی کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میں 24 سال بلوچستان رہا ہوں، بلوچستان میں کبھی کوئی اور دن اتنے جوش و خروش سے نہیں منایا گیا جتنا 15 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ شہدائے بلوچستان کے اوپر جلسے ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دن بھی منائے جاتے ہیں، بہت سارے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ دن اس لیے منایا گیا کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے نمائندوں نے کچھ عہد شکنیاں کیں، اور وہ عہد شکنیاں لوگوں کے دلوں میں آج تک یاد ہیں، اور بلوچوں کے گیتوں کے اندر بھی وہ پائی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مارچ 1971 میں بھی ایسے ہی یہ کہا گیا تھا کہ عوامی لیگ جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ اکڑ دکھا رہی ہے، جیتی ہوئی پارٹی جو تھی وہ اکڑ دکھا رہی ہے، اور اس کو ٹرمز پہ لانے کے لیے ہم ایکشن کر رہے ہیں۔ یہ 6 نکات پاکستان کو توڑنے کے مترادف ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ 18ویں ترمیم ان 6 نکات سے زیادہ خود مختاری کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہم نے ایک رویہ رکھا، اور اس رویے کے ساتھ ہم نے، ریاست نے اس کو معاف نہیں کیا، یا ریاست نے درگزر نہیں کیا، اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں میں ایک اور رویہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ 1974 میں سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ غوث بخش پسنجو صاحب کی بھی حکومت چلے گی، وہ گورنر تھے۔ اس کے ختم کرنے کے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے، وہاں کے پی کے اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، وہاں مفتی محمود صاحب کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ایک پورے کے پورے پلان کے تحت وہاں آرمی ایکشن کیا گیا، اور ایک حیدرآباد سازش کیس بنایا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے آج عمران خان کی پیشیاں جو ہیں وہ جیل کے اندر ہوتی ہیں۔ غوث بخش پسنجو، خیر بخش مری، عبدالولی خان، عطا اللہ مینگل، حبیب جالب بیچارہ، اس کو بھی غداری کا مقدمہ تھا، ان کی پیشیاں حیدرآباد جیل کے اندر ہوتی تھی۔ ان 3-4 سال کے عرصے کے اندر 3-3.5 ہزار لوگ پاکستان کی فوج کے اس دنیا سے گئے، اور 6-7 ہزار کے قریب بلوچ اس دنیا سے گئے۔ اتنے بڑے جانی نقصان کے بعد حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، کنٹرول ہوتے تھے، ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ کنٹرول اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک اور چیز ہوتی ہے۔ کنٹرول وہ ہوتا ہے کہ گٹر کے اوپر آپ ڈھکن لگا کے اس کے اوپر چونا ڈال دیتے ہیں، پھر ایک دن جب وہ ابلتا ہے تو اس کے بعد پھر چاروں طرف پھیل جاتی ہے اس کی بدبو بھی، اور وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک فیصلہ 6 جولائی 1977 کا، ضیاء الحق نے حیدرآباد کیس ختم کیا، کیونکہ اس سے پہلے سارا آرمی ایکشن جو تھا بھٹو صاحب کے لاڈلے آرمی چیف جنرل ٹکا خان کر چکے ہوئے تھے اس کے اندر، اور وہی ٹکا خان ہے کہ جنہوں نے مشرقی پاکستان میں بھی آرمی ایکشن کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ آئے تھے، جنرل نیازی آئے تھے ہتھیار ڈالنے کے لیے۔ تو یہ ایکشن انہوں نے لیا تھا ضیاء الحق نے، اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ، بھول گئے کہ کتنے لوگ ہمارے گئے، یا بھول گئے کہ کہتے کوئی کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ اسلحہ بھی لانا چاہتے ہیں، کیونکہ پہاڑوں پہ گئے ہوئے تھے، 3-4 سال سے پہاڑوں پہ جا رہے تھے، کوئی ایک پہاڑ کا کونا ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ایف سی کی پوسٹ نہ ہو، فوج کی پوسٹ نہ ہو۔
1992 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ پوسٹیں بعد میں ختم کی گئی تھی کہ پھر بھی سمجھتے تھے کہ شاید ابھی بھی شاید کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی امن تھا۔ آپ سوچیں اسلحہ بھی لانے دیا گیا 1977 6 جولائی سے لے کے 2006 تک۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ بلوچستان سے زیادہ پرامن اور پرسکون علاقہ کوئی نہیں تھا۔ کسی خیر بخش مریض کو نہیں کہا گیا کہ تم معافی مانگو، کسی عطا اللہ مینگل کو نہیں کہا گیا کہ تم معافی مانگو، کسی خان عبد الولی خان کو نہیں کہا گیا کہ تم معافی مانگو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ریاست ایک شیعہ کا ڈیرا نہیں ہوتی، بدماشوں کا اڈا نہیں ہوتی کہ میرے 5 مارے ہیں تو میں تمہارے 15 ماروں گا۔ ریاست انتقام کی صورتحال میں نہیں ہوتی، ریاست بنیادی طور پر عوام کی بنیاد پر ریاست ہوتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس ریاست کے 4 جز کہتی ہے: علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ اور عوام۔ ان میں 3 چیزیں موجود ہوں لیکن عوام موجود نہ ہو تو ریاست کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ باقی ساری چیزیں عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ اقتدار اعلیٰ ہو اور خواہ وہ علاقہ ہو۔ علاقے کے وسائل عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، علاقے کی حکومت عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے۔ تماشا بنا دیا گیا ہے اس ملک کے اندر ایک لفظ ریاست کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھا گیا۔ آج ہم جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس 1 سال کے عرصے کے اندر پاکستان نے جتنا کھویا ہے گزشتہ 75 سال میں کبھی نہیں کھویا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ 1971 نہیں ہے کہ آپ مشرقی پاکستان کی کہانیاں یہاں آپ سنائیں گے اور لوگ اس پہ یقین کر لیں گے۔ یہ 1974 بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ بلوچ جو ہے وہ بہت زبردست قسم کے ان کو اسلحہ مل رہا ہے، فنڈنگ مل رہی ہے اور وہ عراق کا اسلحہ بھی آ جائے گا اور اس کے بعد جناب کمیونسٹ ریولوشن بھی آ جائے گا اور امریکہ بھی آ جائے گا اور سب کچھ آ جائے گا اور لوگ اس پہ یقین کر لیں گے۔ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، لوگوں کے پاس دلیل ہے، لوگوں کے اپنے سامنے سب کچھ ہوتا دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ایک فکرے کو صرف چند سیکنڈز کے اندر لوگ اس کے ریبٹل کر کے، اس کا انکار کر کے، اس کو، اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی ٹرولنگ ہے۔ میں نے کل ایک تفصیلی ویڈیو بنایا تھا کہ سوشل میڈیا دنیا کے ہر دور کے اندر، تاریخ کے ہر دور کے اندر ایک ہتھیار رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا آج موبائل کی صورت میں آ گیا ہے۔ پہلے لوگوں کی گفتگو کی ضرورت ہوتا تھا، پہلے لوگ کہانیاں سنایا کرتے تھے، بادشاہوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے گفتگو کیا کرتے تھے، پہلے لوگ ایک دوسرے کو حال دیا کرتے تھے، پہلے لوگ میں نے بتایا تھا کہ ریشمی رومال کی تحریکیں چلایا کرتے تھے، پہلے لوگ آپس میں جسے کہتے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے کاغذات اور پمفلٹ پہ تقسیم کیا کرتے تھے، پہلے لوگ مختلف قسم کی نظمیں گایا کرتے تھے علاقوں کے اندر۔ آج یہ ساری چیزیں ایک سوشل میڈیا کے اندر کنورٹ ہو چکی ہیں۔ آج آپ کا پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں جن کو سمجھتے آپ نے کنٹرول کر لیا ہے اور اس پہ آپ اختار جیسے بندے کو آپ بٹھا کے آپ تقریر کروا لیتے ہو اور سارے چینلز کرتے ہو، چلا دیکھتا کون ہے؟ کبھی اس کی ریٹنگ دیکھا کرو کہ ان کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کبھی منگا لیا کرو، ریئلٹی کانٹیکٹ کے اندر آ جایا کرو، تب آپ کو پتہ چلے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سارے کے سارے 30-35 چینلز کو جنہوں نے اپنے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک دوسری شکل بنا دی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اندر کوئی تاثر پیدا کرتے ہیں؟ بہت صورتحال ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کے لیے بہت غمگین دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ملک جتنا میرا ہے اتنا آپ کا ہے۔ میں اور اس ملک کے 24 کروڑ عوام، ان کو اس ملک نے اتنا کچھ نہیں دیا جتنا آپ لوگوں کو دیا ہے۔ یہ ملک برباد ہوتا ہے تو کسان کو کچھ نہیں جائے گا، اس نے اپنی گندم کے بیج اٹھانے ہیں، اپنا حل اٹھانا ہے اور اس کے بعد اس پہ اس کے نزدیک اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ جب 1857 میں ہل چلاتا تھا تو انگریز کی حکومت آئی تھی تو کچھ چند لوگوں کو مراد ملی تھی اور باقی لوگوں کو پھانسیاں ہوئی تھیں. اس کسان کا کچھ نہیں گیا تھا, اس حکیم کا کچھ نہیں گیا تھا کہ جو اپنا حکمت کی دکان کھولتا تھا, اس پنساری کا کچھ نہیں گیا تھا جس کی پنساری کی دکان تھی, اس کے اوپر رول رہا. گیا کس کا تھا؟ جو مراد لے رہا ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر اگر طوفان اٹھتا ہے, اور میں نے بارہا کہا ہے کہ پبلک کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اور جو اس وقت ایک آتش فشاں کی کیفیت ہے, اس کو سنبھالنا ناممکنات سی بات ہے. یہ بہت بہت چھوٹی سی, جسے کہتے ہیں تجربے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ گلی گلی محلے محلے جا کر صرف کنٹرول کی صورت کو آپ کو دیکھ لیجیے گا, آپ حیران رہ جائیں گے. یہ ابرپٹ ہوتی ہیں چیزیں, یہ اچانک ہوتی ہیں, یہ اچانک نکل آتی ہیں. اور یہ کب نکلتی ہیں؟ جب آپ کسی شخص کو ایک ایڈمنسٹریشن میں لفظ استعمال کرتے ہیں سٹیمولائی, مہیج, یعنی آپ ایک شخص بھول گیا ہوا ہے آپ اس کو یاد کرواتے ہیں. ایک شخص کو یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی اس کے ساتھ کچھ بیتی تھی, آپ اس کو یاد کرواتے ہیں. اور پھر افسانے سنائے جاتے ہیں, چیزیں کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. لوگ اس وقت جس کیفیت کے اندر ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کے بعد اس پبلک کے اندر جس اعتماد نے جنم لیا ہے, میں نے وہ اعتماد کبھی بھی اس سے پہلے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا. پبلک نے اس 8 فروری کے اندر کم از کم 2-3 بڑے اداروں کو شکست دی ہے. پبلک نے پاکستان کی عدالتی نظام کو شکست دی ہے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کرنے کی پوری کوشش کی. پبلک نے یہاں کی پولیس کو شکست دی ہے کہ جنہوں نے مکمل طور پر ان کے ایک ایک آدمی کو اغوا کیا. پبلک نے یہاں کی انتظامیہ کو شکست دیا ہے کہ جو ریٹرننگ افسر بنے تھے. پبلک نے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے. آپ شکست تسلیم نہیں کرتے, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یاد رکھیں آپ نے آج اگر اس چیز کو, ریاست شکست تسلیم نہیں کیا کرتی, ریاست پیچھے ہٹ جایا کرتی ہے. ریاست میگنینمس ہوتی ہے, ریاست باپ کی حیثیت رکھتی ہے. ریاست پھول جاتی ہے تو تب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن ریاست اگر انتقام میں اتر جائے تو اس سے بدقسمت ملک کو نہیں ہوتا. مثالیں دی جاتی ہیں آج حیران کن حد تک کہ جناب ٹرمپ کے لوگ وہاں چڑھ دوڑے تھے. وہاں کیا ٹرمپ کے الیکشن کے اندر اس طرح کی دھاندلی ہوئی تھی؟ کیا ٹرمپ کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو وہاں سے اغوا کیا گیا تھا؟ کیا ٹرمپ کے اوپر عدت کے کیس بنے تھے؟ کیا ٹرمپ کے اوپر توشہ خانے کے کیس بنے تھے؟ کیا ٹرمپ کے اوپر آپ نے اس کے پورے علاقے کو, لوگوں کو ہراس کیا تھا؟ رول آف لا وہاں دیکھیں, اس کے اندر سے ایک آئی لینڈ ان کا آیا. آپ کے ہاں تو رول آف لا کی دھجیاں بکھیری گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ملٹری کورٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والدین جو ان کو مل کے آتے ہیں, وہ جو اپنے محلوں میں آتے ہیں, وہ کہانیاں نہیں سناتے ہوں گے؟ جب وہ جیل سے واپس آئیں گے تو کیا کہانیاں سنائیں گے؟ یہ کہانیاں بلوچستان میں ہم نے سنی ہوئی ہیں, اس لیے آپ سے بلوچستان کنٹرول نہیں ہوتا رہا. یہ کہانیاں ہم نے KPK میں سنی ہوئی ہیں, تب نہیں صورتحال بن رہی. یہ کہانیاں ہم نے 1983 میں سندھ میں سنی تھی, بمشکل کنٹرول ہوا, تب بھی نہیں ہو سکتا تھا. بے نظیر کی موت کے بعد اگر آصف سرداری جو ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا. وہ 3 دن آپ نے آگ پاک پنجاب کی اس مین لینڈ میں لگا دی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو ایک محفوظ ترین مقام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. پاکستان پہ رحم کیجئے, مجھ پہ بھی رحم کیجئے, اپنے آپ پہ بھی رحم کیجئے, اور اس سارے سینیریو میں رحم. 2 ہی راستے ہیں آپ کے پاس. ایک یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ شیخ مجیب کی طرح کہ تم معافی مانگو اور تم لچک دکھاؤ, اور دوسرا بلوچستان کی طرح ایک جگہ ملک آپ سے ٹوٹ گیا تھا اور دوسری جگہ بلوچستان کے سینے جو تھے وہ آپ کے لیے کھل گئے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.